سارے وظائف جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. بہرحال بعض اوقات کسی کی مجبوری ایسی ہو سکتی ہے کہ اسے آفس کی مجبوریوں کی وجہ سے یا اپنے کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے یا بچوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے ہماری اسلامی بہنوں کو ٹائم نہ ملے یا بعض اوقات صحت بھی اجازت نہیں دے رہی ہوتی. تو سیم یہی سوال سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا، جو نبی علیہ السلام کی کزن لگتی ہیں، مولا علی کی بڑی بہن ہے اور ایجڈ خاتون تھی، نبی علیہ السلام کی بہن ہی لگتی تھی، تو آپ ان کے پاس چلے جایا کرتے تھے. تو یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود، ہم نے بلو کارڈ کے اندر اس حدیث کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے. پہلے میں ان کارڈز کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ 2 کارڈز ہمارے ہیں جو ہم نے شروع میں جن کارڈز کو پرنٹ کیا تھا، جو آپ ڈاک میں منگوا بھی سکتے ہیں. ایک بلو کارڈ ہے اور ایک ہے گرین کارڈ. بلو کارڈ جو ہے وہ پیچھے سے مجھے دیں، یہاں تو نہیں رکھے ہوئے، 2 کارڈ دے دیں. بلو کارڈ جو ہے وہ صبح شام کے اذکار ہیں اور گرین کارڈ جو ہے وہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں. ان کے میں نے بڑی حکمت کے ساتھ کلر کوڈنگ کی ہوئی ہے. یہ بلو کارڈ ہے، یہ آپ کو PDF اس کا ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ بھی بنی ہوئی ہے، ہارڈ کاپی بھی ہماری اکیڈمی سے آپ منگوا سکتے ہیں. فون صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک آن ہوتا ہے، +92 کے کوڈ کے ساتھ 32159000162 032159000162. بلو کارڈ میں حکمت ہے. آپ بتا، بلو کارڈ دنیا کا ایک بلو کارڈ ہے، وہ ہے UK میں ورک پرمٹ کو بلو کارڈ کہتے ہیں. یہ آخرت کا بلو کارڈ ہے، صبح شام کے سنت اذکار اکثر بخاری مسلم سے. دوسرا کارڈ ہے یہ گرین کارڈ، آخرت کا. دنیا کا بھی گرین کارڈ ہوتا ہے، وہ تو سب کو ہی پتا ہے، امریکن نیشنلٹی. یہ آخرت کا گرین کارڈ، فرض نماز کے بعد سنت اذکار. پھر میں نے ایک مختصر کارڈ بھی بلو کارڈ میں سے نکالا، یہ اورنج کارڈ، جادو ٹونا، وبائی امراض، قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت وظائف. یہ سب آپ کو PDF فارم میں اویلیبل ہیں، فریلی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے. اس میں صرف 5 اذکار ڈالے تھے. جو بلو کارڈ پورا نہیں پڑھ سکتا کم از کم یہ پڑھ لے، تو اس کے لیے اس معاملے میں انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی. تو یہ تینوں کارڈ جو ہے نا جی، کوشش تو کریں کہ یہ کارڈ روزانہ آپ لوگ پڑھیں، آپ کے لیے بینیفیشری ہوں گے انشاءاللہ تعالی. بل سنن نسائی الکبریٰ کی طرف آئیں، وہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں. ترمذی میں بھی روایت موجود ہے، لیکن ترمذی والی روایت جو ہے نا کمزور ہے. صحیح سند اس کی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے. ہمارے بلو کارڈ میں 19 نمبر کے اوپر یہ وظیفہ ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10680 10680 نمبر حدیث ہے. سیدہ ام ہانی کہتی ہیں یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے، مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں، میرے لیے کفایت کرے. سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے، وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے. سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں. 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے. 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا. 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ روپے، کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی. ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں. اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے. سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا. وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی، وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا. اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث. اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے. تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن نبی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے. یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، 4 کلمات. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا
یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے، اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو، یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں۔ یہ ایک اوپن چیز ہے، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کانٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بن، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے۔ سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح پڑھ لے، چاروں وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں میں کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں، 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بھی بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے، العلی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں آخری والے جو ہیں، تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے وہ 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں ساری یاد کرو۔ ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں، وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں، الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے کے، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے۔ تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک۔ تو تبلیغ جماعت والے ایک یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں، تو بہت انٹلیکچوئل چیز ہے۔ یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، یہ نہ ہوگا ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے بیچ چلے سارے، نہیں نا، اس طرح نہیں ہوگا۔ تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی، وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں، ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں، قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں، تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں۔ تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے، تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں،
کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ تو امیر صاحبہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تسی تک لو جناب، تسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں۔ صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کر، تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر ہے گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا، تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں۔ تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ۔ اچھا، مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر۔ اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتے، 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا۔ ایک بڑی رکت انگیز حدیث، ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے، صفین کی راتوں میں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی دی، کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے، تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے، اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھیں تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا، جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا۔ تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں، بات نہیں کر، طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر؟ بولڈنس نہیں تھی وہ والی، حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی عادت، تو وہ گئیں، بات نہیں کر سکی، واپس چلی گئی۔ تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی، آپ خود آ گئے۔ سر وہ حدیث کمال ہے، مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس کی۔ یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا۔ سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی، کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں نکلی۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا، پورا دن کام کرتی ہے۔ آپ کی بیویاں کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بھی تو بیوی تھی نا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا۔ آپ علیہ السلام فرمایا میں تمہیں سے بہتر نہ چیز عطا کروں؟ کہ یا رسول اللہ عطا کریں، یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا ہے تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا۔ ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے، یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ سر یہ بہت بہترین وظیفہ ہے۔ تو اچھا یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی۔ پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے وہ فاطمہ والی حدیث، تسبیح فاطمہ، اسے تسبیح فاطمہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعین نے پوچھ لیا، بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے آج کا دن ہے، میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے۔ سر استقامت تو خود مل جاتی ہے، جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے، اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا، آپ میدان جنگ میں تھے؟ آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کی۔ تو مولا نے کہا ہاں صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا۔ تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا صفین کی راتوں میں، یہ اتنا کمال کا وظیفہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پہ استقامت دے اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے نہ ہو۔ ایک بندہ ایک دن 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اگلے دن 10 دفعہ پڑھتا ہے، اس سے بہتر روزانہ ہی 10 دفعہ پڑھ لے۔ تو یہ وظیفہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا۔ آپ روٹین میں ہیں، آپ پاس دونوں آپشن ہیں، الگ الگ کر کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تب بھی درست ہے۔ اور فرض نماز کے بعد تو
اور کوئی وظیفہ، ایک آیت الکرسی والا وظیفہ اور یہ تسبیح فاطمہ والا وظیفہ اور تکبیر بلند کرنا، استغفار پڑھنا، اللہم انت السلام منک السلام، سارے اذکار اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ چند ایک وظائف تو ضرور پڑھیں اور اس میں یہ والا وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں، یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری۔ مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی ہیں، بقیہ سوالات انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ جامعہ ترمذی میں اور مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو وہ سورۃ التکویر پڑھ لے اور سورہ الانفطار پڑھ لے، یہ دونوں صورتیں آ جائیں گی، اور سورۃ الانشقاق پڑھ لے، وہ اس کے بعد آتی ہے سورۃ المطففین کے بعد۔ یہ تین صورتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، وہ یعنی ویڈیو فلم اس کی دیکھنی ہے قیامت کے دن کا نقشہ، تو ان تین صورتوں کو پڑھ لے۔ بڑی جاندار یہ صورتیں ہیں۔ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، وہ وقت یاد کرو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے بکھر جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے گریویٹیشنل فورس کو ڈسٹرب کر دینا ہے، اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ پھر گریویٹی اگر ڈسٹرب ہو جائے تو اس کائنات کے اندر جتنے اجرام فلکی ہیں، جتنے بھی سیٹلائٹس ہیں، یہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جتنے بھی سن ہے، جتنے بھی سورج ہیں، وہ تمام کے تمام اس کی وجہ سے ایک دوسرے میں مل کے ختم ہو جائیں گے۔ تو وہ وقت یاد کرو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے اور ستارے بکھر جائیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑوں کو اکھیڑ دیا جائے۔ اس روئے عرض پہ سب سے مضبوط چیز جو ہے نا اللہ کی مخلوقات میں سے، وہ پہاڑ ہے۔ کوئی بھی جاندار یا ہماری لینگویج میں جو بے جان چیزیں ہیں، چاہے وہ درختوں کی فارم میں ہوں، جاندار چیزیں چاہے جانوروں کی فارم میں ہوں، کوئی بھی اتنی مضبوط نہیں ہے اپنی کنسٹرکشن کے اعتبار سے جتنے پہاڑ ہیں، بلکہ یہ پوری زمین کی ڈائنامک بیلنسنگ ان پہاڑوں کی وجہ سے۔ تو پہاڑ بھی گریوٹی کی وجہ سے ڈسٹرب ہو کے اون کی طرح بکھر رہے ہوں، جیسے روئی کے ریشے اڑتے ہیں نا جب اس کی دھنائی کی جاتی ہے، اس طرح یہ پہاڑ اس زمین کے اوپر تیر رہے ہوں گے، زمین بالکل فلیٹ کر دی جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب اونٹنیاں، ایسی اونٹنیاں جو کہ پریگننٹ ہوں اور ان کے بچے پیدا ہونے والے ہوں، وہ بھی بکھرتی ہوئی ہر طرف نظر آئیں۔ عرب کے لوگ اصل میں جو یہ اونٹنیاں تھی نا، جو پریگننٹ اونٹنیاں تھی، جس طرح آج کل ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں جب بھینس کا بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو بڑی اس کو پروٹوکول سے، بڑی حفاظت سے اس کو رکھا جاتا ہے، کیونکہ آمدہ جتنی روزی ہے اسی سے وابستہ ہوتی ہے۔ تو عرب کے لوگوں میں اونٹ کی بڑی اہمیت تھی۔ اونٹ کے بغیر تو ان کی زندگی سمجھ لے کسی بھی راستے پہ، سفر پہ گزر نہیں سکتی تھی، کیونکہ اونٹ کو اللہ نے ایسی کوالٹیز دی ہیں جو دنیا میں اور کسی جانور کے پاس نہیں ہے۔ 1 مہینے تک بغیر پانی پیے وہ سفر کر سکتے، یہ کوالٹی تو کسی بھی جاندار کی نہیں ہے، وہ سٹور کر لیتا ہے پانی اپنے اندر۔ تو جب اونٹنی جو ہے وہ پریگننٹ ہوتی تھی، حاملہ ہوتی تھی، تو وہ بڑی اس کی حفاظت رکھتے تھے کہ اب اولاد ہوگی اس کی تو ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو عرب کے لوگوں کو اسی چیز کی طرف توجہ دلائے گی کہ جس اونٹنی کو تم بڑا ایسٹ سمجھتے ہو اپنی زندگی میں، وہ قیامت والے دن وہ پریگننٹ اونٹنیاں بھی گویا کہ اس طرح بکھر رہی ہوں گی، ان کا مالک بھی ان سے بے خبر ہوگا۔ اونٹنیاں کیا، سورہ الحج کے شروع میں آیا کہ جو ماں ہے وہ بھی اپنے بچے کو بھول جائے گی، ہر چیز، ہر انسان نشے کی حالت میں دکھائی دیتا ہوگا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا عذاب شدید ہوگا۔ یہ سورۃ الحج کی شروع کی آیات ہے، میں نے سورۃ القیامہ میں بھی کور کی تھی، آج کراس ریفرنس کے طور پہ ان کو میں نے صرف کوٹ کر دیا، آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب سارے وحشی جانور بھی یکجا کر دیے جائیں گے، یعنی اللہ کا ایسا خوف ہوگا کہ وحشی جانور بھی سہمے میں ہوں گے۔ ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بکری اور شیر ایک جگہ پہ جمع ہوں اور شیر بکریوں پہ حملہ آور نہ ہو، یہ دوسرے وحشی جانور بھی آپ کو دیکھیں کہ آپس میں لڑتے ہیں، شیر اور چیتوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، مگرمچھ اور شیروں کی لڑائی ہو جاتی ہے، یہ سارے لڑنے والے جنگلی جانور بھی قیامت والے دن ایک جگہ جمع ہوں گے لیکن لڑ رہے نہیں ہوں گے۔ وہ ایسا خوف کی کیفیت ہوگی کہ وہ بھی ڈر کے مارے سہمے میں کھڑے ہوں۔ انسانوں کی بھی کیا حالت ہونی ہے، تو وہ وحشی جانور بھی، کیونکہ قیامت دن ان کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک سینگ والی بکری
اور ایک بغیر سینگ والی بکری، جس نے دنیا میں آپس میں لڑائی کی اور سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دونوں کو زندہ کرے گا اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور سینگ والی کے سینگ چھین لیے جائیں گے کہ آج تم اپنا بدلہ اتارو۔ بدلے کا دن ہے جی وہ، مالک یوم الدین، قیامت کا دن، بدلے کا دن۔ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بدماش کی بدماشی چل سکتی ہے، لیکن آخرت میں لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اس اکیلے اللہ کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں یہ سورۃ المومن کی آیت ہے، اللہ نے قیامت کے دن اپنا نام ہی القہار رکھا ہوا ہے، سب پہ چھایا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن وحشی جانور بھی سہمے میں کھڑے ہوں گے ایک جگہ۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا دَكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، آگے جا کے آئے گا نا، زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا، یہ زمین کو فلیٹ کر دیا جائے گا، سارے پہاڑ، اونچی نیچی چیزیں سب ختم کر دی جائے گی۔ تو ظاہر ہے اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا ہے کہ زمین کے اندر جو لاوا ہے وہ باہر آ جائے گا یا ایٹ لیسٹ اوپر آ جائے گا۔ تو یہ جو سمندر ہیں، آپ کو پتا ہے سمندروں کے نیچے بھی آتش فشاں ہیں، بعض اوقات سمندروں کے اندر آتش فشاں پھٹتے ہیں تو ایک نئے نئے جزیرے بھی نمودار ہو جاتے ہیں۔ اکثر ٹی وی پہ خبر بھی آتی ہے کہ فلاں سمندر میں، پیسیفک اوشن میں یا اٹلانٹک کے اندر ایک نیا جزیرہ نمودار ہوا ہے۔ وہ جزیرہ کیسے اوپر آتا ہے؟ نیچے وہ آتش فشاں جو ہے وہ اگلتا رہتا ہے، لاوا، وہ سمندر کے پانی میں ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے، وہ لاوا جمع ہو کے پورے کا پورا ایک نیا آئی لینڈ بن جاتا ہے۔ اور وہ آتش فشاں اتنے طاقتور ہیں کہ ان کی وجہ سے بعض اوقات جب پانی کے اندر ابال پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کسی پانی کے برتن میں کوئی پتھر پھینکیں تو اس میں سے لہریں جنریٹ ہوتی ہیں نا، تو اسی طریقے سے سمندر کے اندر جب آتش فشاں پھٹتے ہیں نا تو اس کے جو بڑا بڑا لاوا نکلتا ہے وہ بڑے بڑے پتھروں کی فارم میں بن جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے زمین کے اس لاوے کی وجہ سے سمندر کے اندر ویوز پیدا ہوتی ہیں، جیسا کہ باہر سے پتھر مارنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، چاہے باہر سے پتھر مارا جائے چاہے اندر سے پتھر ہو، تو وہ ایک دفعہ ویوز تو نکلیں گی، اور وہی ویوز ہیں جو سونامی کی شکل میں۔ اور آپ جا کے ذرا یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں، ایک ایک سونامی آتا ہے تو لاکھوں لوگوں کی زندگی اور کروڑوں کی اور اربوں ڈالرز کی جو کنسٹرکشنز ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو قیامت والے دن بھی یہی ہونا ہے کہ وہ لاوا جب اگلا جائے گا تو یہ جو بڑے بڑے سمندر ہیں یہ سمجھیں کہ دیگیں بن جائیں گی، جیسے دیگ آپ آگ کے اوپر چڑھا دیں۔ اب یہ سارے سمندروں کے نیچے جب یہ آگ سلگ رہی ہوگی تو وہ نقشہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ ظاہر ہے سمندر کے اندر آگ لگ جائے گی، کیسے؟ سمندروں کے نیچے وہ آتش فشاں کی دیگیں ہوں گی تو یہ سمندر کے پانی بھی گرمائش کی وجہ سے ابل رہے ہوں گے۔ اللہم اجرنا من اللہ۔ سر انسان کی جائے پناہ کیا ہوگی پھر؟ تو خوش نصیب تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے سائے کے سوا، یعنی اس کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور 7 طرح کے لوگ اس کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے جوانی میں توبہ کر، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے جوانی میں توبہ کر۔ بوڑھا ہو کے تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی نیکی کا اعلیٰ درجہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اپنے رب کو نہ دے دو۔ انسان کی زندگی میں سب سے پسندیدہ چیز اس کی جوانی ہے، جو جوانی اپنے رب کو دے دے تو ظاہر ہے وہ پھر اس چیز کا حقدار ہے کہ اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو۔ اس کے علاوہ بھی اور لوگ ہیں، اگر آپ نے وہ حدیث ڈیٹیل سے پڑھنی ہے تو وہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ آپ مشکات کی پہلی جلد میں کتاب المساجد چیپٹر میں چلے جائیں تو یہ آپ کو شروع میں یہ حدیث مل جائے گی، کیونکہ اس میں ایک وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، اسی لیے وہ مساجد والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں مشکات والے وہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کو جوڑ دیا جائے گا، یعنی مطلب روح اور جسم کا تعلق قائم کر کے مردوں کو قبروں سے نکال دیا جائے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب کہ اس زندہ بچی سے پوچھا جائے گا جسے زندہ دفنا دیا تھا اس کے ماں باپ۔ آپ کو پتا ہے عرب کے لوگ بچی کی پیدائش سے وہ نفرت کرتے تھے، اور آج تک یعنی ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں وہ فرسودہ نظریات چل رہے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے ہاں بھی چلتے ہیں، ہندوؤں کے ہاں تو بہت زیادہ ہے۔ 8 سے 15 سال پہلے کی آلموسٹ رپورٹ ہے BBC کی کہ انڈیا کے اندر روزانہ 3000 بچیاں پریگنینسی کے دوران مار دی جاتی تھی۔ 3000 روزانہ۔ ظاہر ہے 1 ارب سے زیادہ جب آبادی ہوگی، اب تو 1.5 ارب کے قریب پہنچ چکی، تو اس میں 3000 تو کچھ بھی نہیں۔
اسی وجہ سے آج انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہو گئی، 3000 بچے آج بھی وہی چیزیں چل رہی ہیں۔ اور ہمارے بھی سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں، آپ پنجاب کے معاشرے میں تو بالخصوص دیکھ لیں کہ بچی کی پیدائش کو ایک نٹوریس چیز سمجھا جاتا ہے، ماں کے حق میں بھی اور اولاد کے یعنی اعتبار سے باپ کے حق میں۔ اور وہ ساسیں جو خود فیمیل جینڈر سے تعلق رکھتی ہیں، وہ اپنے پوتی کے پیدا ہونے کے اوپر ناخوش ہو رہی ہوتی ہیں، حالانکہ انہوں نے نہیں سوچا کہ کیا وہ خود مرد تھی۔ وہ اگر فیمیل پیدا ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے بیٹے کے ہاں اگر کوئی بچی پیدا ہو گئی ہے تو غلط ہے۔ کتنی یہ بری ٹریڈیشن ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو بچوں کی وجہ سے اولاد کا جو بچوں والا جینڈر ہے اس کی پورشن کی وجہ سے ماں باپ جو ہے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، اور بچیوں کی وجہ سے وہ سکھی ہوتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے، زیادہ تر ہم نے یہی دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت الدن اس بچی کو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس گناہ کے سبب قتل کیا گیا تھا۔ کتنی لطیف گفتگو ہے کہ قتل کرنے والے سے نہیں پوچھا جا رہا، بلکہ بچی سے پوچھا جائے گا کہ معصوم بچی آج تیرا دن ہے، تو بول کہ کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کیا تھا تیرے ماں باپ نے۔ تو معصوم بچی کو اللہ تعالیٰ بیسیکلی اسے حوصلہ افزائی فرما رہا ہوگا کہ آج دن ہے، تجھے بدلہ دلایا جائے گا۔ کتنے صحابہ تھے جنہوں نے یعنی ایمان لانے سے پہلے کفر کی حالت میں اس طرح کے جرائم کیے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام لانے کے سبب ان کے ان گناہوں کو معاف کیا۔ کئی ایک واقعات ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آج بھی یہ بات ماڈرن دور میں جو اس سے ریلیٹڈ چیز ہے جس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ نیٹ کے اوپر آپ کو شعر و شاعری کی فارم میں بھی ایسی نظمیں ملیں گی سیدنا داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ ان کی ایک چھوٹی سی بچی تھی جو انہوں نے دفنا دی تھی، اور جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے پورا بڑا رکت انگیز واقعہ ہے، وہ انسان بیان بھی نہیں کر سکتا، تو وہ بیان کر کے کہا یا رسول اللہ مجھے کیا یہ میرا گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بہرحال آج کے دور کے اعتبار سے اس میں عبرت یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے اسلام کی برکت سے لوگ کم از کم بچیوں کو دفناتے تو نہیں ہیں، لیکن پریگنینسی کے دوران ضائع کرانا بھی کسی نہ کسی درجے میں اسی جرم کے اندر فال کرتا ہے۔ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہوگی، ایون آئیڈینٹیفائی نہ بھی ہوئی ہو کہ یہ میل ہے یا فیمیل، اس سے پہلے بھی آپ یہ کام کر نہیں سکتے، ایک اولاد کو قتل کرنے کے زمرے میں آتا ہے، اور قرآن حکیم میں بڑی سختی سے اس کی مذمت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک اوپن فلسفہ بیان کیا ہے کہ مت قتل کرو اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، اس کو بھی ہم ہی رزق دیں گے، بے شک ان کا گناہ بہت بڑا جرم ہے۔ لوگ ان چیزوں کو ہلکا جان رہے ہوتے ہیں، پھر ڈاکٹروں سے مشورہ کرتے ہیں، پھر ہمیں بھی کبھی بعض اوقات رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، جی وہ بتائیں جی بس وہ جی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا جی یہ مجبوری ہے جی ابھی جناب 40 دن پورے نہیں ہوئے، فلاں نہیں ہوئے، یہ نہیں ہوئے۔ ونس پتہ چل گیا پریگنینسی ٹھہر گئی ہے، چاہے وہ 1 دن کی بھی ہے، آپ اس کو ضائع نہیں کروا سکتے۔ ہاں اس سے پہلے اگر کوئی بندہ وقفے کی کوئی صورتحال پیدا کرے تو وہ تو جائز ہے، میرے اس کے اوپر بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ فیملی پلاننگ لکھیں یوٹیوب پہ اور میرا نام لکھیں تو آپ کلپ کھول کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ آج اس کی ماڈرن فارم یہ ہے کہ لوگ پریگنینسی ضائع نہ کروائیں، یعنی لیکن جو ہے وہ جب آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو پتہ چلے کہ فیمیل ہے تو پھر اس وقت ضائع کروا دیں، یا اس سے پہلے بھی کروائیں، یہ ایک ماڈرن فارم ہے، تو یہ بھی اسی طریقے سے اس کو کنڈیم کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس دن پھر بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، یعنی بہت بڑا یہ جرم ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مکے سے وہ آلموسٹ ابھی بھی وہ قبرستان پہاڑی کے اوپر میں نے وہ دیکھا ہوا ہے، قبرستان مکے کے اندر موجود ہے جہاں پہ وہ بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ مسجد حرام کی توسیع ہو چکی ہے لہٰذا وہ تقریباً آلموسٹ مسجد حرام کے قریب ہی، اگر آپ وہ باب الفاد والی سائڈ سے باہر نکلیں تو وہ پہاڑی پہ وہ اس قبرستان کی باقیات موجود ہیں جو انہوں نے مخصوص کیا ہوا تھا جہاں پہ بچیوں کو زندہ دفن کیا گیا۔ آپ دیکھیں آج یعنی اسلام کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی اسلام بیسک ہیومن رائٹس کو اور عورتوں کے حقوق کو جو ہے وہ دباتا ہے، حالانکہ یہ کتنا بڑا ثبوت ہے کہ ہیومینٹی کو اس بڑی لعنت سے نجات ہی اسلام نے دلائی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جو اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے کسی اور معاشرے نے نہیں دی، اس لیے آپ دیکھیں جب غیر مسلم عورتیں مسلمان ہوتی ہیں آپ ان کے انٹرویو سنیں تو وہ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں نا ان میں 67% عورتیں ہیں اور 33% جو ہیں وہ مرد ہیں۔ عورتیں کہتی ہیں ہم سیکیور فیل کر رہی ہیں، ہمیں تو اسلام میں آ کے پتہ چلا ہے کہ عورت کی عزت ہی اسلام میں، وہاں گورے تو مطلب جو گوروں کے ملک میں تو گوریاں تو ترس جاتی ہیں کہ ان کو کوئی مخلص خاوند ملے، اور یہاں پہ مل جاتے ہیں اسلام کی وجہ سے، خاوند کیا غلام مل جاتے ہیں کتنی عزت ہے۔ اور عورتیں جس طرح بوڑھی ہوتی ہیں ان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے،
عورتیں سٹرانگ ہوتی جاتی ہیں اور مرد کمزور ہوتا جاتا ہے، اور جب ماں بن جاتی ہے تو آپ دیکھ لیں ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں کتنی عزت ہے۔ چند ایک مثالیں آپ ایک نوٹوریس دیں گے، اوورال تو ایک ورتھ ہے نا۔ اسی لیے یعنی جو غیر مسلم عورتیں مسلمان ہوتی ہیں وہ اسی چیزوں کو اپریشیٹ کرتی ہیں۔ آپ مسلمان عورت کو پوری زندگی اس پہ قائل کرتے ہیں کہ وہ نقاب کرے، اور غیر مسلم عورت مسلمان ہوتے ہی حجاب شروع کر دیتی ہے، اور آپ ان کے انٹرویو سنیں، وہ آپ کو خود بی بی سی انٹرویو کر چکی ہے ان سے، سی این این پہ آئے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے انہوں نے ڈیفینڈ کیا پورا نقاب کر کے عورتیں بیٹھی ہیں، اور کوئی جاہل عورتیں نہیں، پڑھی لکھی عورتیں۔ بلکہ آپ یوٹیوب پہ ایک ڈیبیٹ ہے، غالباً ایک فرانس میں ایک میکینیکل انجینئر تھی، وہ عورت جو مسلمان ہوئی اس نے پورا کالا نقاب اور پورا برقع کیا ہوا، اور دوسری طرف انہوں نے ایک مسلمان ملک کی ایک بال کھول کے مسلمان عورت بٹھائی ہوئی تھی، اور ڈیبیٹ یہ ہو رہی تھی کہ برقع ضروری ہے کہ نہیں۔ وہ غیر مسلم مسلمان ہونے والی برقعے کو ڈیفینڈ کر رہی تھی، اور جو پیدائشی مسلمان ہے، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، وہ کہہ رہی تھی یہ ضروری نہیں ہے۔ تو پھر اس عورت نے جو نیو مسلم تھی، اس نے جو دلائل دیے ہیں، یوٹیوب کے اوپر یہ ڈیبیٹ پڑی ہوئی آپ دیکھ لیں، تو اس نے کہا میں نے تو اسلام میں آ کے اسلام کی خوبصورتی دیکھی ہے کہ عورت کی عزت ہے، ورنہ ہم جب اس طرح ہی پھرتی تھی تو ہمیں ہر کوئی کموڈٹی کے طور پہ دیکھتا تھا۔ آج ہم نے نقاب کیا ہوتا ہے تو کم از کم ہمیں ایک کموڈٹی کے طور پہ تو پیش نہیں کیا جاتا۔ اسلام کے اندر عزت ہے ایک عورت کی۔ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پھر اس بچی سے پوچھے گا جسے دفنا دیا گیا تھا زندہ یا قتل کر دیا گیا تھا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان بھی پھٹ جائے گا اور اوپر کی مخلوقات بھی انسانوں کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ کھال ادھیڑنے کا ذکر سورہ رحمان میں بھی ہے کہ قیامت والے دن آسمان بالکل سرخ ہو جائے گا، جیسے آپ کسی جانور کی کھال ادھیڑیں تو اندر سے سرخ گوشت نکلتا ہے، اللہ کے غضب کی وجہ سے وہ سرخ نظر آ رہا ہوگا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم دہکا دی جائے گی۔ جہنم ابھی بھی موجود ہے لیکن اس وقت ذرا اسے پھر مزید دہکایا جائے گا، تاکہ بلکہ وہ تو جوش مار رہی ہوگی مجرمین کے لیے، قرآن میں آتا ہے، اور جب مجرم پھینکے جائیں گے وہ کہے گی حل من مزید، اور بھی ہے تو میرے اندر داخل کیا جائے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، یعنی وہیں پہ جن لوگوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ہیں ان کی حوصلہ افزائی شروع ہو جائے گی، جنت بھی آ جائے گی، حاضر کر دی جائے گی، اور دوزخ بھی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، یہ 13 آیات کے بعد اصل میں کانٹے کی بات کی گئی ہے کہ یہ سب کچھ باتیں کیوں ہو رہی ہیں۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، ہر نفس جان لے گا، اپنے سامنے پائے گا جو کچھ اس نے اللہ کے پاس بھیجا تھا، وہ حاضر کر دیا جائے گا۔ کسی نے دنیا میں نافرمانی کی تھی تو اس کا نام مال اس طرح کا سامنے آ جائے گا، اور جس نے دنیا میں ڈرتے ہوئے اللہ کے تابع فرمان بن کے اطاعت اختیار کی تھی، اس کے پیغمبروں کی پیروی کی تھی، اس کا نام مال بھی لا کے سامنے کر دیا جائے۔ تو ظاہر نام مال جب سامنے آئے گا تو پھر انسان اپنے اوپر خود ہی گواہ ہوگا۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ جب انسان کا نامہ مال سامنے رکھا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تو اپنا حساب کرنے کو خود ہی کافی ہے، خود ہی اپنا حساب کر۔ اس لیے آپ دیکھ لیں یہ جو اخلاقی حص جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے کتنی ایکسٹرا آرڈنری ہے، کہ آج بھی دنیا کا بدکار سے بدکار شخص بھی، خواہ کو کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا ایون مذہب سے تعلق نہ بھی رکھتا ہو، اس سے بھی اگر پوچھے نا کہ جھوٹ بولنا اچھا کام ہے یا سچ بولنا، تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا بھی کہے گا کہ سچ ہی بولنا چاہیے، کیونکہ اخلاقی حص ہے۔ کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کرنا یہ اچھا کام ہے یا کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ اچھا ہے؟ وہ کہے گا جی دھوکہ دہی دینا جو برا ہے، حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ کسی کے ساتھ ظلم کرنا اچھا ہے یا کسی کی خیر خواہی کرنا؟ یہ اللہ نے ہماری انسٹنکٹ کے اندر یہ ساری کی ساری کوالٹیز رکھتی ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، برائی اور اچھائی کا مادہ اندر۔ انبیاء کرام تو صرف اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں نور علی نور، انبیاء کی دعوت نہ بھی پہنچے تب بھی انسان کے اندر جو اخلاقی حصہ ہے اس کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل ہے، کیونکہ انسان برائی کو برائی سمجھتا ہے، اچھائی کو اچھائی سمجھتا ہے، خواہ وہ کسی معاشرے میں رہتا ہو۔ تو ہر جان پھر اس دن اپنے نامہ اعمال کو سامنے دیکھ لیں۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں جو یہ کالجز کے یونیورسٹیز کے وہ بڑے جو یعنی بے حیائی کی زندگی گزارنے والے سٹوڈنٹس بھی ہیں نا، آپ ان کے بھی انٹرویوز کریں نا اگر، اور ان سے پوچھیں کہ آپ کی بیوی کیسے ہونی چاہیے، تو کہیں گے جی نیک شریف و پردہ کرتی ہو، اور اپنی حالت کیا ہوتی ہے؟ تو انسان کی انسٹنکٹ کے اندر موجود ہے۔ تو آپ جو کچھ پسند کر رہے ہیں اس کے لیے پھر ایفرٹ بھی پٹ کریں نا۔ خود آپ کی جو کریکٹر ہے، آپ کا کردار جو ہے وہ بےغیرتی کے اوپر مبنی ہے، اور آپ کی خواہش جو ہے وہ غیرت والی ہے، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ ان پٹ اچھی ہوگی تو آؤٹ پٹ اچھی نکلے گی،
ان پٹ نیگیٹو کا کبھی بھی آؤٹ پٹ پازیٹیو رزلٹ نہیں آتا. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس, اللہ فرماتے ہیں نہیں اقسم, میں قسم کھاتا ہوں. یہ وہ لا آ گئی ہے نا, یعنی یہ سارے فرسودہ خیالات ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا قیامت نہیں آئے گی, نا, غلط کہتے ہیں. اقسم بالخنس الجوار الکنس, میں قسم کھاتا ہوں, مجھے قسم سیدھے چلنے والے رکے رہنے والے ستاروں کی, جو یعنی کبھی رکتے ہیں اور کبھی چلتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو زمین. آپ یہ کبھی رات کے وقت بھی اگر آپ نارتھ سٹار کو ڈھونڈنا ہو نا, تو وہ جو بڑا سا چمچا جسے کہتے ہیں نا ہم دبے اکبر, اس کے جو نچلے والے دو ستارے ہیں ان کی سیدھ میں نارتھ سٹار ہوتا ہے. تو وہ پوری رات آپ کو اس کی پوزیشن یوں نارتھ سٹار کے گرد یوں گھومتی ہوئی نظر آئے گی. رات کے وقت ادھر ہے تو آپ سحری کے وقت دیکھیں گے وہ یہاں پہنچا ہوگا. تو اللہ نے ہمارا ان ستاروں کو, جن کو اللہ نے اس طرح ایڈجسٹ کیا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین, ان کی اورینٹیشن بدلتی ہے. مجھے ان کی قسم, یعنی ان کی قسم کا مراد یہ نہیں کہ وہ بہت عظیم ہے, مراد یہ ان کے بنانے والے کی قسم جس نے ان کو ان کاموں میں لگایا. واللیل اذا عسعس, اور رات کی جب وہ جانے لگے. والصبح اذا تنفس, اور صبح کی جب وہ سانس لے. صبح بھی تو سانس لیتی ہے نا. صبح کا وقت آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ایسے جیسے ایک شخص کی سانس آپ فیل کرتے ہیں اس کی زندگی کی علامت. رات کو بالکل سناٹا چھایا ہوتا ہے, جب رات جانے لگتی ہے صبح آتی ہے تو گویا یہ صبح سانس لے رہی ہوتی ہے. چرند پرندوں کی آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ گہما گہمی ہونا شروع ہوتی ہے. اور اس طریقے سے جیسے انسان بھی جب صبح اٹھتا ہے تو ہلکی سی انگڑائی لیتا ہے, کرتے کرتے وہ پھر اٹھ جاتا ہے. صبح کے وقت جب وہ سانس لے. انہ لقول رسول کریم, بے شک یہ جو قرآن ہے یہ قول ہے ایک عزت والے رسول کا. یہاں رسول کریم سے مراد جبرائیل علیہ السلام, کیونکہ آگے آ جائے گا. اور اس سے پہلے پارہ نمبر 29 میں یہ سیم الفاظ نبی علیہ السلام کے لیے آئے تھے, عزت والا رسول. فرشتوں میں رسول حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے, جو انسانوں میں رسولوں کے اوپر وحی لے کے آتے ہیں. ذی قوت عند ذی العرش مکین, وہ عزت والا رسول وہ ہے جو قوت والا ہے عرش والے کے ہاں. جو عرش کا مالک ہے اس کے ہاں اس کی قوت ہے, اللہ نے اس کو اتھارٹی دی ہوئی ہے. مطاع ثم امین, اس کی اطاعت کی جاتی ہے, وہ امانت دار بھی ہے. یعنی جو اللہ نے وہی دی وہ امانت کے ساتھ پہنچاتا ہے. اور فرشتوں کے ہاں اس کی اطاعت کی جاتی ہے, یعنی وہ فرشتوں کا سردار ہے. فرشتے اس کے اوبیڈینٹ ہیں, یعنی روح قدس جبرائیل علیہ السلام. وما صاحبکم بمجنون, اور تمہارے ساتھی کوئی مجنون نہیں ہے. نعوذ باللہ, وہ کہتے تھے کوئی جنات کا اثر ہو گیا نعوذ باللہ اس پیغمبر کے اوپر جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دوسرے طریق میں آیا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تیسرے طریق میں آیا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ سارے الفاظ بخاری اور مسلم میں ہیں. اور پھر ساتھ یہ الفاظ ہیں کہ جہنم کے دروازے, آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اچھا, یہ آیا کہ شیاطین جو ہے وہ قید کر, اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں جی اگر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں پھر بھی چند لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے, چند نہیں اکثر لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے پھر بھی, تو میرے بھائی 11 مہینے تک جب شیطان نے پیڈل مارا ہے آپ کی سائیکل کو, اس کے بعد 1 مہینے نہ بھی مارے وہ, پھر بھی تھوڑی دور تک تو یہ معاملات چلیں گے نا. پھر سب سے بڑی چیز نفس ہے انسان کا, وہ ساتھ لگا ہوا. یہ سرکش شیاطین, بڑے بڑے شیاطین جو ہے وہ کر دیے جاتے ہیں. باقی جو انسان کے ساتھ شیاطین چھوٹے موٹے لگے وہ تو چلتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آ جاتی ہے. باقی جڑے تھے پیڑے وہ کعبے بھی پیڑے. اگر کسی نے اپنی اصلاح خود نہیں کرنی ہے تو اس کی رمضان میں کوئی اصلاح نہیں ہونی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد مل جاتی ہے. اصل جو مسئلہ ہے وہ نفس کا ہے کہ انسان خود فیصلہ کرے کہ میں نے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے, تب فائدہ ہوگا. تیسری حدیث جامعہ ترمذی, سنن ابن ماجہ میں ہے اور صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں ہے, اور مشکات میں آپ کو 1960 کے فٹ نوٹ پہ اور 1961 میں مل جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, تمام سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے. اس میں الفاظ آگے سرکش, بخاری مسلم میں سرکش نہیں تھا, اس سے پتا چلا کہ خاص شیاطین جو بڑے ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں. اور ہر رات ایک منادی ندا کرتا ہے اللہ کی طرف سے, اے خیر کے طالب ہمت کر اور آگے بڑھ نیکیاں کرنے کے لیے, اور اے شر کے طالب رک جا, اب تو باز آ جائے اس مبارک مہینے میں. اور اللہ کی طرف سے ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. وہ جو روایت ہے وہ جعلی ہے کہ جی وہ پہلا اشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے, دوسرا جو ہے وہ
مغفرت کا ہے، تیسرا دوزخ سے رہائی کا ہے. یہ تو ہر رات رہائی ہو رہی ہے. میں اس حدیث کو بھی بتا دوں گا بعد میں شعب الایمان کے حوالے سے. چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1958. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، احتساب کو آپ اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 ثواب کی نیت، اور نمبر 3 اصلاح نفس، یعنی نفس کی اصلاح بھی جو ہے مطلوب. رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا اس کے بھی پرانے سارے گناہ معاف. اور پھر ساتھ ہی فرمایا جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف. لیکن 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 اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں. بڑے گناہ نیک اعمال سے معاف نہیں ہوتے، وہ صرف توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں اور گناہ چھوڑنے سے. اس کے سپورٹ میں حدیث ہے صحیح مسلم کی، مشکات میں ہے، اس کا نمبر 564. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے. تو نماز چھوڑنا تو خود بڑا گناہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک جمعہ پڑھ لیا پھر اگلا جمعہ پڑھا پچھلے ساری معاف، نہیں، کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں 569 اس کا نمبر ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. تو نماز چھوڑنے سے تو بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. تو ایک نماز سے دوسرا نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ بھی تب بنے گا جب دوسری نماز پڑھی جائے گی. 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1959. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک میں ہر نیک عمل 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں دیں تاکہ زیادہ ثواب ملے. اور پھر زکوٰۃ ہوتی بھی لیونر ایئرز کے اعتبار سے، وہ سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں دینی ہوتی ہے، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے دینی ہوتی، تو وہ آسان ہو جاتا ہے حساب رکھنا. ویسے آپ ایک رمضان میں نکال لیں اور پھر پورا سال دیتے رہے، یا اگلے سال کی بھی پیشگی نکالی جا سکتی ہے. زکوٰۃ میں میں نے ڈیٹیل سے لیکچر مسئلہ نمبر 95A اور B دے دیا، جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں. اور ساتھ ہی الفاظ ہیں بخاری و مسلم کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. باقی نیکیوں کا تو پتہ چل جاتا ہے، روزہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے. اگر کسی شخص نے خود نہیں بتایا تو وہ چھپ کر کھا پی لے تو پتہ نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چونکہ خاص عبادت ہے، خاص میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا. اور پھر 7 الفاظ ہیں، میرا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، پہلی خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا انشاءاللہ. اور پھر 7 الفاظ ہیں، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر عزیز ہے. پھر 7 الفاظ ہیں، روزہ ڈھال ہے، یعنی ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی. جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی اور گناہوں سے اجتناب کرو. اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے کی حالت میں. اللہ تو ڈر، میرا بھی روزہ ہے تیرا بھی روزہ ہے یار، جان چھٹ. یعنی بجائے یہ کہ ترکی بترکی جواب دیا جائے، لڑائی کی جائے روزے کی حالت میں. ویسے روزے کی حالت میں انسان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے یار کو نیڑے نہ ہی لگے، متھے نہ ہی لگے. خصوصاً عصر سے مغرب کا جو وقت ہے اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان کو گفتگو کرنے کو بھی دل نہیں کرتا. اسی لیے تقویٰ بھی حاصل ہوتا ہے، شہوت بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، ہر چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ظاہر ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ ڈھال ہے. جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی مت کرو، گناہوں سے بچو، اور جب کوئی جھگڑا کرنے لگے اس سے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے. 6 حدیث سنن نسائی اور مسند احمد میں ہے، مشکات میں 1962. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں. اس میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں اور دوزخ کے 7. اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو ہم پچھلی دفعہ مسئلہ نمبر نیو 44 میں ڈسکس کر چکے. جو شخص اس کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا واقعی ہر بھلائی سے محروم ہو گیا. اور میں نے شب قدر کو پانے کا آسان طریقہ بتایا تھا، وہ جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھ سکتے. اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں ایک مشہور حدیث ہے جو اکثر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیان کرتے تھے، لیکن وہ سخت ضعیف روایت ہے. اس میں کافی الفاظ تو باقی احادیث بخاری مسلم میں اور اس میں بھی موجود ہیں،
لیکن کچھ الفاظ جو ہے اس کے ضعیف ہیں. وہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے ہے اور مشکات میں 1965 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات میں صحابہ سے خطاب کیا کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ برکتیں ہیں. وہ ساری وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے. اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ پہلے 10 دن رحمت کے ہیں, دوسرے 10 دن جو ہے وہ مغفرت کے ہیں, اور تیسرے 10 دن جو ہے وہ دوزخ سے چھٹکارے کے ہیں. اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر خود سے وہ دعائیں بھی ڈیوائز کر لی ہوئی ہیں. بالکل جعلی روایت ہے یہ. اور اس کے ایک طریق کے اندر علی بن زید مشہور ضعیف راوی ہے, اور دوسرے طریق میں سلیمان راوی جو ہے وہ منکر الحدیث ہے. منکر الحدیث وہ راوی ہے جس کی حدیثیں ترک کر دی جائیں, یہ شدید ترین جرح ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ اکثر رمضان سے پہلے بھی وہ یہ میسج چل رہا ہوتا ہے کہ جس نے رمضان کے چاند دیکھنے کی خوشخبری, تو یہ وہ سب جعلی جھوٹی روایتیں ہیں. اور اس طرح کی روایتیں بالکل آگے بیان نہ کیا کریں, ان کی کوئی اصلیت, اللہ سے ڈر جائیں. مسئلہ نمبر 36 ہے میرا ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں. آپ دیکھ لیں اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے. مشکات میں 1957 اس میں الفاظ ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے الریان, جو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ دار ہیں. ان کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی کہ جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے. الریان دروازے سے ندا کی جائے گی اور ان کو جنت میں اس دروازے سے داخل کیا جائے گا. اس کے علاوہ ذاکرین کے لیے ہے اور قتال کرنے والوں کے لیے, مختلف نیکیوں کے لیے دروازے آئے ہیں. اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی سینکڑوں جگہ پہ ڈسکس ہوئی ہے. لیکن رمضان مبارک کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ رمضان مبارک کا جو ٹاپک ہے پورے قرآن میں صرف ایک ہی جگہ پہ ڈسکس ہوا ہے پورے قرآن میں, اور وہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر ہے 23. 6 آیات میں آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے 188 تک جو آپ نے قرآن حکیم میں کھول رکھی ہے, اس میں رمضان مبارک کے ٹاپک کو ڈسکس کیا گیا ہے. پورے قرآن کے اندر اس ایک مقام کے علاوہ نہ کہیں پہ کسی روزے کا ذکر ہے, نہ رمضان مبارک کے حوالے سے کوئی ڈیٹیلز آئی ہیں سوائے اس ایک موقع کے. یہ 6 آیات انشاءاللہ ہم آج کور کریں گے, اور اس میں 6 آیات کے اندر 5 سب ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے. میں وہ ساتھ ساتھ کلیریفائی کرتا چلا جاؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک. پہلے 2 آیات ہم ڈسکس کریں گے, آیت نمبر 183 اور 184, جس میں ٹاپک نمبر 1 ہے رمضان مبارک کی اہمیت اور مقصد کیا ہے اور اس کی فرضیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تم سے جو پہلی امتیں گزری تھی ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ نہیں ہے, بلکہ جس طریقے سے نماز بھی اگلی امتوں پر فرض تھی اس کے طریقے میں فرق ہو سکتا ہے, اسی طریقے سے روزے بھی اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. اور مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن سکو. تقوی کا جو روٹ ورڈ ہے عربی میں وہ ہے وقا. وقا کہتے ہیں عربی میں بچنے کو, یعنی جس شخص کو یہ یقین ہو کہ کسی ہستی نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا ہے اور وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے, اس کے خوف کی وجہ سے, اس کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنا اور فرائض پر استقامت اختیار کرنا, یہ ہے تقوی. اب وہ گناہ حقوق العباد سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں اور حقوق اللہ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں, اور فرائض بھی حقوق العباد سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں اور حقوق اللہ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں. سورۃ الحجرات میں واضح طور پر آیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. اور رمضان کا مقصد بھی تقوی ہے. اب مجھے ضمناً حدیث یاد آئی جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. کتاب النکاح چیپٹر میں یہ پہلی حدیث ہی آپ کو مل جائے گی, صحیح بخاری میں بھی, صحیح مسلم میں بھی اور مشکات میں بھی, نکاح والے چیپٹر میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے نوجوانوں کے گروہ, تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے,
یہ چیز اس کے شرمگاہ کی حفاظت میں مدد کرے گی اور نگاہوں کو نیچا رکھنے میں اس کو سپورٹیو ہو. اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی فائنینشلی اس کو سپورٹ نہ کر سکتا ہو ازدواجی زندگی کو، تو وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. یعنی روزہ جو ہے یہ تقوی کے حصول کا ایک ذریعہ ہے. ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اور روزے ہیں. فمن کان منکم مریضا، بس جو کوئی تم میں مریض ہو، اس میں بھی ایکسیپشن دے دی کہ اگر مریض ہو، او علی سفر، یا وہ سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اپنی گنتی کو باقی دنوں میں پورا کر سکتا ہے. اب وہ سفر چاہے آرام دہ ہو یا غیر آرام دہ ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. سفر میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن باقی دنوں میں گنتی پوری کرنی ہوگی. باقی اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ فقہی احکام و مسائل ہم اگلی نشست میں ڈسکس کریں گے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو بڑی مشکل سے طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، یعنی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، بیمار ہیں، یا اسی طریقے سے کوئی حاملہ عورت ہے، کوئی دائمی مریض ہے شوگر وغیرہ کا، اس طرح کی جو صورتحال ہو، فدیۃ طعام مسکین، وہ فدیہ دے سکتا ہے مساکین کو. فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور جو کوئی اس سے بھی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہے، یعنی ویسے تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کھانا ہے، اگر کوئی زیادہ مساکین کو کھلانا چاہتا ہے، جتنا گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا، تو اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے. یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی بیماری اور بہانہ کر کے کہو جی میں تو فدیہ ہی دے دینا، روزہ رکھنے کی کڑی لوڑ ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو تو روزہ رکھنے میں ہی بہتری ہے. یعنی انسان سب سے بڑا خود اپنے اوپر جو ہے وہ گواہ ہے اور مفتی ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ مجھے کس طریقے سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے. جیسے دنیاوی منفعت کے لیے وہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا ہے، تو آخرت کے اعتبار سے بھی وہ خیال رکھے. اچھا، یہ جو آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس حوالے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4505، جس میں ابن عباس کا قول ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، کیونکہ بعض اصحاب کا موقف ہے. صحیح بخاری میں 4507 نمبر حدیث آتی ہے جس میں ابن عمر کا قول ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے. یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ یہ پہلے آپشن تھی کہ جو شخص مال دے سکتا ہے وہ مال دے لے، اور جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھ لے. یہ دونوں آپشن ہے، یعنی مریض والا چکر نہیں. جو مالدار ہے وہ صرف مال دے دے، چاہے وہ صحت مند بھی ہے تو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ابن عمر کا موقف ہے 4507. جبکہ ابن عباس کا موقف صحیح بخاری میں 4505 ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ بوڑھا اور بوڑھی ہیں یا بیمار شخص جس کو صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے اور بڑی مشکل سے وہ روزہ رکھنے پر قادر ہے، اس کے لیے روزہ نبھانا مشکل ہے. جیسا کہ بعض کا شوگر کی بیماری ایسی ہو سکتی ہے کہ انسان کے لیے مشکل ہو جائے آج کے دور کے اندر، یا بڑھاپا خود بہت بڑی بیماری ہے، کوئی 80-90 سال کا کوئی بزرگ ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے یہ آپشن ہے کہ وہ اس کے بدلے فدیہ دے دے، ایک وقت کا مسکین کو کھانا کھلا دے. صحیح بخاری میں آتا ہے انس بن مالک جب بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی عمر 100 سال کے قریب تھی، تو روزانہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے گوشت کے ساتھ، دال نال نہیں، گوشت نہ، اللہ کی راہ میں گوشت کے ساتھ کھانا. اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ بسا اوقات 30 مساکین کو اکٹھا بٹھا کر کھانا کھلا دیا کرتے تھے 30 کے 30 روزوں کا. تو یہ دونوں طرح آپشن موجود ہے، جس طرح بھی کر لیا جائے. میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس پہ ڈیٹیل بات کروں گا. اگلی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 رمضان مبارک کی فضیلت اور روزوں کی فرضیت اور شرعی احکام سے ریلیٹڈ ہے، یہ سب ٹاپک ہے اس کا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں نازل ہوا قرآن. یعنی یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ قرآن اس میں نازل ہوا ہے. اور کب نازل ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس کے حوالے سے پچھلی دفعہ میری تقریباً کوئی 1 گھنٹہ 20 منٹ کی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر نیو 44 شب برات اور شب قدر کے حوالے سے. میں آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ہدی للناس، جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل موجود ہیں، والفرقان، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی یہ کتاب ہے. یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ کے بعد یہ اب فائنل ٹیسٹمنٹ ہے الفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب.
یہ قرآن حکیم کے اعتبار سے رمضان کو فضیلت حاصل ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری پیغام قیامت تک کے لیے انسانیت کے پاس جو آیا وہ اس مہینے میں نازل ہوا۔ اب یہ بڑا ڈیٹیل طرف ٹاپک ہے، اس پہ میرے 2 لیکچرز ہیں۔ مسئلہ نمبر 1 امام الانبیاء کی دعوت قرآن 2 گھنٹے کا، اور حال ہی میں ریکارڈ ہوا ہے مسئلہ نمبر 167 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے خلاف گواہی، جو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے قیامت کے دن کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، یعنی قرآن کے نظریات کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ بڑی سخت آیت ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں میں نے تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو کی تھی۔ مسئلہ نمبر 167، جسے شوق ہو تو وہ دیکھے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی بھی تم میں رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ یہ گنتی بعد کے دنوں میں بھی پوری کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے مسافر کے لیے اور مریض کے لیے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ لیکن مولوی آپ کے لیے مشکل چاہتا ہے، کبھی آپ کے لیے آسانی نہیں چاہے گا۔ اور عجیب طرح کی وہ لاجک سے، وہ نہیں جی اس زمانے تے سفر ہوندے سن جناب، وہ گھوڑیاں ہوتے تھے، اونٹ ہوتے، بڑے مشکل سفر سن۔ آج کل تو ٹرین میں سفر ہے اور ہوائی جہاز میں، آج کل روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بھئی یہ قیامت تک کے لیے حکم باقی ہے، اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے، چاہے ٹرین میں بھی سفر ہو، جہاز میں بھی، میں نے سارے سفر کیے ہوئے ہیں۔ سفر بہرحال سفر ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے سفر، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی آسانی کو چھیننے کی کوشش نہ کرے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، لوگوں کو آسانیاں بتاؤ، خوشخبریاں دو، ان کو متنفر نہ کرو دین سے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ بس تم گنتی پوری کر لو، یعنی یہ جو 30 یا 29 مہینے میں جو 29 یا 30 روزے ہیں، یہ گنتی پوری کر لو۔ اور ظاہر ہے 29 سے کم نہیں ہوں گے، 30 سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ ایک شخص اب رمضان مبارک سعودیہ سے رکھ کے آیا اور یہاں پر 30 روزے ہو جاتے ہیں، وہاں ایک دن پہلے روزہ ہے، اب اس کے یہاں پہنچتے یہاں 29واں ہے اور اس کا 30واں ہے، تو اب وہ 31واں روزہ نہیں رکھے گا۔ 31واں جو اس کا روزہ ہے، یہاں کا 30واں جو پاکستان کا بن رہا ہوگا، اس دن وہ روزہ نہیں رکھے گا، لیکن عید بھی نہیں کرے گا، عید مسلمانوں کے ساتھ ہی کرے گا، باقی مسلمانوں کے ساتھ، تو روزہ وہ چھوڑ دے گا، کیونکہ گنتی پوری کرنی ہے۔ اور چاند کا مہینہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے، یا تو 30 دن کا ہوتا ہے یا 29 کا۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم تکبیر بلند کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور یہ دونوں کام ہم کرتے ہیں عید الفطر کے دن۔ روزوں کی جب گنتی پوری ہوتی ہے تو عید الفطر کے دن ہم تکبیرات بھی بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ادھر بھی آیا نا کہ تم اس کی تکبیر بیان کرو اور شکر ادا کرو۔ حمد بھی کرتے ہیں ہم اس کا، تکبیر بھی بلند کرتے ہیں، اور یہ تکبیرات اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے، مسلمانوں کا اجماع ہے ان تکبیرات کے اوپر۔ عید الفطر کے موقع پر آہستہ آواز میں پڑھی جائیں گی، اور عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید، قربانی کی عید کے موقع پر بلند آواز سے۔ اب اگلی جو آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 186، وہ تیسرا ٹاپک ہے رمضان المبارک کی روحانی منزل کا حصول۔ یہ بہت کریٹیکل آیت ہے، اس آیت پہ کم از کم میں 5 گھنٹے بول سکتا ہوں۔ فی البدء وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کرتے ہیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، رشد و ہدایت پا جائیں۔ یعنی یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، گاڈ کو رسپانس کریں گے پھر آگے سے رسپانس ملے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں۔ یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کوشش کوئی نہ کرے اور پھر کہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ وہ والا معاملہ فرمائے، نہیں۔ جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں فرما دیجئے میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے،
اس کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے انسانیت کا میگنا کارٹا. 13ویں صدی عیسوی کے اندر اور بعد میں پھر 17ویں صدی عیسوی کے اندر ریوائز کیا گیا. میگنا کارٹا ایک آئینی چارٹر تھا جو کنگڈم تھی انگلستان کی, اس کی طرف سے کہ بادشاہ پر عوام کے کیا حقوق ہیں, اور اس میں یہ تھا کہ ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ بادشاہ وقت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے. اسے کہا جاتا تھا میگنا کارٹا. انسانیت کا میگنا کارٹا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شخص مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. جب میرے بندے میرے متعلق اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سوال کریں تو آپ فرمائیے میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اب یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں عرش کے اوپر ہوں. یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے. جس طرح آج سلفیوں کو فکر پڑ جاتی ہے جی یہ وہ قریب کہہ دیا تو وہ کہیں وہ وحدت الوجود نہ ہو جائے, فلاں نہ ہو جائے, یہ نہ, یہ تو بڑا خطرناک موقع تھا, یہاں تو یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے. تو اس لیے میں نے اس اعتبار سے بڑے ہی ایکسٹریم رویے ہیں جہمیہ کی طرف سے بھی اور آج کے بعض سلفی علماء کی طرف سے بھی, یہ بہت ایکسٹریم رویے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اور وہ عرش پہ ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کی تعویل کرنا جو ہے 11,000 وولٹ کو ہاتھ ڈالنے والی بات ہے, ورنہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر شخص کا دل رحمان کی 2 انگلیوں میں. یہ کہتے ہیں جی وہ اگر آپ کہیں گے اللہ ہمارے ساتھ ہے, جب آپ ٹائلٹ جاتے ہیں اس وقت بھی اللہ ہوتا ہے, تو ان سے آگے پھکی والا سوال کریں کہ جب آپ ٹائلٹ میں جاتے ہیں اس وقت رحمان کی 2 انگلیوں میں اللہ آپ کا دل ہوتا ہے؟ اب تو آپ الفاظ کو نہ پھر تعویل نہ کریں, یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو فرماؤ بالکل قریب ہوں تمہارے. کیسے قریب ہوں؟ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس حوالے سے ایک میرا کلپ ہے جس میں میں نے حنفیوں اور سلفیوں دونوں کے ایکسٹریم رویوں کا رد کیا, کیونکہ حنفی بعض کا بالکل جہمیوں والا عقیدہ پروپیگیٹ کرتے ہیں اور بعض سلفی, ساروں کی نہیں میں بات کر رہا, بعض سلفی جو ہے بالکل مجسمہ والا عقیدہ پروپیگیٹ کرتے ہیں. میرا ایک کلپ ہے یوٹیوب پہ, آپ لکھیں رومن میں اللہ کہاں ہے یا انگلش میں لکھ دیں ویئر از اللہ, سب سے ٹاپ پہ میرا وہ کلپ انشاءاللہ کھل جائے گا جس میں میں نے میرا خیال 12-13 منٹ میں یہ معاملہ کلیئر کیا ہے. تو میں یہ کسی موقع پہ بھی نہیں چھوڑوں گا کہ میں یہ ضرور ایڈریس کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد اس طریقے سے پروپیگیٹ نہ کریں کہ وہ قیامت والے دن تہاڈے گاٹے فٹ ہو جائیں. بالکل اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. الرحمن علی العرش استوى, اور قرآن میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تم 3 نہیں ہوتے, چوتھا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تم 5 نہیں ہوتے, چھٹا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كَانُوا, تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. آپ کیوں اس میں انجینئرنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی؟ اللہ کی صفات لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, اللہ کی مثل کوئی شے نہیں, نہ جہمیہ بنے نہ مجسمہ بنے. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے اور اس میں ڈر جانے کا مقام ہے. اب یہ روحانی منزل ہے کہ رمضان کی آیات کے بیچ میں یہ آیت کیوں ڈالی گئی ہے کہ جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. کیوں؟ دیکھیں انسان جس ہستی کے لیے قربانیاں کر رہا ہوتا ہے, انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم ہو جائے. رمضان مبارک میں کیا ہوتا ہے کہ دن کے وقت ہم روزہ رکھ کر اپنے کھانے پینے اور باقی جو ضرورتیں ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے بیسیکلی اپنے حیوانی جسم کو کمزور کرتے ہیں, اور رات کو قرآن پاک کی قرات سن کر قیام اللیل میں اپنے روحانی جسم کو مضبوط کرتے ہیں. دونوں طرف سے آپ دیکھیں, ادھر سے جسم کمزور ہو رہا ہے اور یہاں سے روح کو غذا مل رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب جسم کمزور ہوگا, روح کو غذا ملے گی تو روحانی پہلو انسان کا ڈومیننٹ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اندر سے خود یہ آواز اٹھے گی, صحابہ سے اٹھتی تھی, کہ جس رب کے لیے ہم قربانیاں کر رہے ہیں وہ رب کدھر ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں. کوئی ٹینشن نہ لو, جس رب کے لیے قربانیاں کر رہے ہو نا وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. تمہاری قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. یہ دن کے وقت بھوک کی تکلیف, پیاس کی تکلیف برداشت کرنا اور رات کو جگراتا کاٹنا قیام اللیل کر کے, یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. اور جب انسان کو یہ یقین ہونا کہ جس کے لیے انسان قربانی کر رہا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے اس حال میں, تو انسان کو صبر نصیب ہو جاتا ہے. یہ دنیا میں بھی ہے. آپ کسی دنیاوی دوست کے لیے قربانی کریں اور تکلیف اٹھائیں اور آپ کو یہ پتا چل جائے کہ آپ کے دوست کو بھی یہ بات پتا چل گئی ہے کہ آپ کو اس کی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے, تو ایک اندر سے روحانی خوشی ملتی ہے کہ یار جس کے لیے کر رہا تھا اس کو پتا چل گیا کہ میں نے اس کے لیے قربانی کی ہے. اور جس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا, ہمیں جان دی, اچھا جسم دیا, بال بچے دیے,
اور یہ دنیاوی سرکمسٹانسز دیے اور پھر الٹیمیٹلی جنت میں ہمیشہ کی کامیابیاں انشاءاللہ مقدر ہونے والی ہیں. تو اس اللہ کے لیے بھی جب انسان اپنی کوئی قربانی پیش کرتا ہے تو انسان کے اندر سے یہ خواہش پیدا ہوتی ہے. اور اسی کا ذکر ہے جب میرے بندے پوچھیں فرماؤ تمہارے بالکل قریب ہوں, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں بشرطے کہ وہ میری بات بھی مانے اور مجھ پر ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اسی کانٹیکسٹ میں 2 لیکچر بڑے امپورٹنٹ ہیں. مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے, اس میں بھی میں نے اس کو ایڈریس کیا تھا, اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل, اور آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اگلی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 187, یہ چوتھا ٹاپک ہے روزوں سے متعلق فقہی احکام و مسائل. اگلے ہفتے میں انشاءاللہ 70 کے قریب کور کروں گا. بہرحال کچھ اس میں کور ہو رہے ہیں, ان کو بھی اگلی دفعہ ڈیٹیل سے, آج صرف میں سرسری گزروں گا. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس. ان لباس اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہوتا, میاں بیوی ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے کے اعتبار سے بھی لباس ہے اور باقی بھی لباس تو ہیں. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, اللہ تعالیٰ نے یہ جانچ لیا کہ تم اپنے جی میں خیانت کرتے تھے, گلٹی فیل کرتے تھے. فتاب علیکم, تو اللہ نے تم پر رجوع فرمایا. وعفا عنکم, اور تمہارے لیے ڈھیل فرما دی, تمہیں معاف فرما دیا, تمہارے لیے آسانی کر دی. فالآن باشروہن, پس آؤ اور اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرو. وابتغوا ما كتب اللہ لکم, اور اللہ سے طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے, یعنی کہ نیک اولاد. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4508 نمبر حدیث ہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے 2 گروہ تھے. ایک وہ تھے کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو دن کے وقت تو ظاہر ہے کہ وہ بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق نہیں رکھتے تھے روزے کی وجہ سے, لیکن بعض ایسے تھے جو رات کے وقت بھی اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ رمضان پورے کا پروٹوکول ہے. اور بعض ایسے تھے جو رات کے وقت تعلق قائم کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ روزہ تو کھل چکا ہے, اب کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور وہ لوگ حق پر بھی تھے. لیکن ساتھ ہی ان کے دل میں گلٹ بھی رہتا تھا. یہ جو الفاظ آئے نا کہ کنتم تختانون انفسکم, تم اپنے جی میں خیانت محسوس کرتے تھے. خیانت ہے نہیں تھی, لیکن اندر سے محسوس کرتے تھے کہ واضح حکم نہیں آیا, کہیں ہم غلطی نہ کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم نازل فرما دیا تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے, دن کے وقت یہ پروٹوکول ہے, روزے کا کھانا پینا اور ازدواجی تعلق والا معاملہ جو ہے اس سے بچنا ہے, رات کے وقت کا یہ معاملہ نہیں ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ, اور کھاتے پیتے رہو سحری کے وقت یہاں تک کہ جو سفید ڈورا ہے وہ رات کے جو سیاہ ڈورا ہے اس سے ممتاز ہو جائے. من الفجر, فجر کے وقت, یعنی فجر کے وقت جب آپ مشرق کی طرف منہ کریں تو سیاہی ہوتی ہے. جب فجر کا وقت داخل ہونے والا ہوتا ہے اس سے کافی دیر پہلے ہی ہلکی ہلکی سفیدی ظاہر ہوتی ہے, کیونکہ سورج اوپر آ رہا ہوتا ہے ود ریسپیکٹ ٹو زمین. اس کو ہم کہتے ہیں صبح کاذب, یعنی جھوٹی صبح. اس کے بعد پھر وہ روشنی ذرا نمایاں ہوتی ہے اور بالکل سفید افق پہ پھیل جاتی ہے. اس سے اوپر بلیک ہوتا ہے سارا معاملہ اور نیچے ہوتا ہے سفید. اس کو ہم کہتے ہیں صبح صادق. اس وقت فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے, وہ کالا اور سفید ڈورا ہے. فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اور پھر جب سورج کی ٹکیا باہر آنا شروع ہوتی ہے اس وقت فجر کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے فجر کے وقت جو سفید اور سیاہ ڈورے ہیں جب وہ ممتاز ہو جائیں, یعنی صبح کاذب صبح صادق میں کنورٹ ہو جائے, پھر کھانا پینا چھوڑ دو. آج کل بڑا آسان ہے, وہ ٹائم ٹیبل بنے ہیں, میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بتاؤں گا. اینڈرائڈ ایپس بنی ہیں پرو مسلم اور باقی, میں انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ اسے ڈسکس کروں گا. بہرحال اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 450